Youth TV follow for more Islamic videos. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کے یہودیوں کی ایک بات کا جواب دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو یہودی ہنستے تھے کہ کھانے پینے کے لیے تو ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، تو لڑائی کی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اور بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ یہ لڑائی کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیسے یہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کا بھوک کے ساتھ نڈال تھے، پتھر باندھے ہوئے تھے انہوں نے، تو وہ یہودی ہنستے تھے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ کیسے لڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملکوں کا بادشاہ ہے، اللہ کے پاس ہی بادشاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے اللہ ملک عطا کر دے، بادشاہتیں عطا کر دے، اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین اس سے چھین لے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری طاقتیں، تمہارے اقتدار، تمہارے منصب، تمہارا پیسہ، تمہاری دولت، تمہاری قوت، یہ کچھ بھی نہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہم مالک الملک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ تو اللہ نے فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے اللہ تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہے تو ذلت دیتا ہے۔ ساری قسم کی بھلائیاں اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اب یہ بات اللہ نے کیوں فرمائی؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی کہ جو دن اور رات کے نظاموں کو چلانے والا ہے نا، تو وہ ان بھوکھوں کو جن کے پاس کھانے کے لیے وقتی طور پہ تم کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا وہ ان کو دنیا کی بادشاہت نہیں عطا کر سکتے ہیں؟ وہ جو راتوں کے نظاموں کو چلا رہا ہے، جو دن کے نظام کو چلا رہا ہے، پوری دنیا میں جب چاہتا ہے اللہ اس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس وقت روشنی ہو جاتی ہے۔ تو جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، اتنی قوتیں ہیں، تو پھر وہ ان کو جن کے بارے میں تم ایسی زبانیں کس رہے ہو اور آوازیں کس رہے ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں عطا کر سکتا؟ فرمایا تولج اللیل فی النہار، تو ہی ہے جو رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی ہے زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور تخرج المیت من الحی، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، زندہ سے مردہ کو اور مردہ کو زندہ، اللہ رب العالمین کا ہی کام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ زندہ سے مردہ کو کیسے اور مردہ سے زندہ کو کیسے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ مرغی کیا ہے؟ زندہ ہے نا جی، اور اس سے اللہ کس کو نکالتا ہے؟ انڈے کو۔ انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے اندر جان نہیں ہے، لیکن پھر اسی انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مرغی نکال رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی مردے سے اللہ زندہ کو نکال رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اور اس نظام کو وہی چلانے والا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو تو چاہے بغیر حساب کے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دیتا جائے اور اس کا حساب نہ لے، مطلب ہے اللہ رب العالمین بے حساب، اللہ رب العالمین اس کو رزق عطا کرتا ہے بے حساب۔ اب آپ دیکھیں کتنے دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی دولتوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری دولت کتنی پڑی ہوئی ہے، کتنی دولت، اتنے دولت مند ہوتے ہیں، بے حساب اللہ رب العالمین ان کو دیتے۔ اب بہت زیادہ رزق کا ہو جانا یہ بھی کوئی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، سمجھا گئی؟ اگر یہ دنیا کی کامیابی ہوتی تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین قارون ہوتا،
ٹھیک ہے، جس کے پاس اتنے خزانے تھے اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں لاد کے لایا کرتے، بات سمجھے؟ تو کیا مطلب ہے؟ وہ کامیاب تھا؟ وہ کامیاب نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر امتحان تھا، یہ ابتلا تھی۔ اچھا، اب اللہ رب العالمین جس کو چاہے جتنا حساب بے حساب کی رزق دے دے اللہ۔ اب یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، رزق ایک ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پہ توکل کر کے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر کے اگر ہم اللہ سے رزق مانگیں گے تو وہ بابرکت ہوگا، وہ بابرکت رزق ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب کے رزق، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے پھر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ رزق مجھے کہاں سے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، کریں اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ رزق دیتا ہے، پھر اللہ ان کو اس رزق کے اندر مبتلا نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ اچھا، بہت زیادہ دولت ہے نا، بہت زیادہ دولت، یاد رکھیں بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اگر ان کو اللہ رزق دیتا ہے تو ان کو رزق خرچ کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں پھر وہ اپنے رزق کے اوپر، اپنے مال دولت کے اوپر، بینک بیلنس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ رہے ہیں، ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر وہ بخیلی اور کنجوسی ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ پہ توکل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیور، اگر تم اللہ رب العالمین پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، تو اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا، اور اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پرندوں کو رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اللہ اپنی ساری مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں بھائی، کالے سیاہ پتھر کے اندر کالا سیاہ کیڑا موجود ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے جاندار چیز، کوئی جاندار چیز وہ کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے خوراک کا بندوبست وہاں پر کیا ہوا، ہر چیز کے خوراک کا بندوبست کیا۔ صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ نے ساری مخلوقات سے اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، لیکن یہی ہے یہ جو رزق کے بارے میں سب سے زیادہ پریشان ہے، اور ایک یہی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے سورسز بہت زیادہ دیے ہیں، جس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے رزق کمانے کے ذرائع بہت سارے دیے ہیں، اور آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ رزق کے بارے میں پریشان یہ پریشان ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا بھی یہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ رزق دے گا۔ اور جب ہم دیکھیں گے نا اللہ رب العالمین کے نظام کو کہ یہ راتوں کو دنوں میں پھیرنے والا، دنوں کو راتوں میں پھیرنے والا، مردوں سے زندہ کو پیدا کرنے والا، زندوں سے مردوں کو پیدا کرنے والا، تو اللہ رب العالمین اگر اتنا طاقتور ہے تو پھر ہمارے جیسے مساکین غرباء کو اللہ رب العالمین رزق نہیں دے سکتا؟ تو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ ہم کبھی کبھی نا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار نا یہ تھوڑا ہے، مجھے اتنے کی ضرورت تھی، اللہ کی قسم ہمارے رب کو بڑا پتہ ہے کہ ہمیں کس وقت میں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، ہمارے اللہ کو بڑا پتہ ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ ہمارے اللہ کو بڑا پتہ ہے، ہمارا اللہ ہی جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ میرے بندے کو کس وقت میں کیا چاہیے، تو اللہ جانتا ہے کہ آپ یقین کریں انشاءاللہ کہ پھر اس وقت بندہ پکا ایمان اس وقت اس کا ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرے اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے نا وہ، پھر وہ آپ نے حدیث سنی ہے، کئی بار آپ نے سنی پڑھی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا ان نفس لن تموت حتی تستوفی رزقہا، کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کا اللہ نے رزق لکھ دیا ہے کہ اتنا رزق اس نے کھانا ہے، وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق پورا کھا نہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ تو رزق کمانے کے اچھے اچھے ذرائع تم بناؤ، اچھے ذرائع بناؤ، ٹھیک ہے، حرام روزی نہ کرو کیونکہ رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب اس کے بعد اللہ نے یہ فرما دیا مومنوں سے کہ مومنوں کو یہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مومنوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ مومن کافر کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔ من دون المومنین، مومن صرف مومنوں کو اپنا دوست بنائے گا،
کئی سارے مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کی دوستی سے مومنوں کو منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بڑا خطرناک ہے اللہ رب العالمین کے دشمنوں کو اپنا دوست بنانا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔